حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم الشان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کر دوں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کے حملے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت کی تھی تم یہاں سے نہ ہٹنا ہو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا، وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے، اس اچانک بے خبری کے حملے سے مطلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگتے رہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے، ان سے کہا کہ اے سعد، کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہو گئے جب تک واپس نہیں آئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم اور تلوار کے نشان بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ اس قصے سے ہمیں 4 سبق ملتے ہیں۔ سب سے پہلا، کامیابی کے لیے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت۔ مسلمانوں کو جنگ احد میں اس وقت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جب کچھ صحابہ نے اس مقام کو چھوڑ دیا جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں رہنے کا حکم دیا تھا۔ یہ سبق دیتا ہے کہ حکم نبوی کی مخالفت سنگین نتائج کا باعث بن سکتی ہے۔ دوسرا، اخلاص اور سچی تڑپ کا اجر۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل بتاتا ہے کہ جن لوگوں میں اللہ کے لیے اخلاص اور سچی تڑپ ہوتی ہے انہیں دنیا ہی میں جنت کی خوشبو محسوس ہونے لگتی ہے۔ تیسرا، جرأت اور استقامت۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کفر کے ہجوم میں بہادری سے داخل ہو کر شہادت حاصل کی، جو یہ سکھاتا ہے کہ راہ حق میں ڈرنا نہیں بلکہ ثابت قدم رہنا چاہیے۔ چوتھا، اپنی غلطیوں کا محاسبہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکنے پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے، جو یہ درس دیتا ہے کہ ایک مومن کو ہمیشہ اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی خواہش رکھنی چاہیے۔